بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈس فیری ٹیلز میں خوش آمدید۔ فرینڈز، میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کڈس فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے بے چین نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ میں آگے بڑھا اور اسے ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ کھڑکی کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود سے ٹکرائے اور مجھے پرسکون کر دیا، لیکن میرے دل اور آنکھوں میں بے چینی ابھی بھی واضح جھلک رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن کوئی بھی وجود مجھے نظر نہ آیا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ مجھے کسی کا بہت بے چینی سے انتظار تھا، انتظار کے یہ پل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کب آئے گی وہ، میں نے پریشانی سے سوچا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے گزرے ہوئے پل کو یاد کرنے لگا۔ گزرے ہوئے پل کسی فلم کی طرح میرے دماغ کی پردہ اسکرین پر ابھرنے لگے۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے چچا زاد کزن کو ملنے کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا۔ ہم بھی ایک گاؤں میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ ان سے ملنے کے لیے ہمیں 2 دن کا سفر کرنا تھا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ وہاں جا چکا تھا، لیکن اس دفعہ میری ملاقات ماروی سے ہوئی تھی۔ مجھے حویلی میں جو کمرہ دیا گیا تھا، اس کی کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اپنے تمام کزنز کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اور رات کا 1 بج گیا۔ پھر ہم آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ چاند کی سنہری روشنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میرے کمرے کی لائٹ آف ہونے کے باوجود کمرے میں ایک عجیب سی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے چاند کی روشنی نے ہر چیز پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اچانک ہی اتنے پرسکون ماحول میں چوڑیوں کی چھن چھن اور پائلوں کی جھنکار گونج اٹھی۔ میں حیرت و خوف کے عالم میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو مجھے صحن میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ کلائی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے رات کی رانی کے پودے کے پاس پہنچی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ میں یہ سارا منظر کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اب ڈر و خوف کی جگہ حیرت و تجسس نے لے لی تھی۔ میں حیرت سے اس عجیب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اٹھی اور لہرانے لگی۔ اس کے پائلوں اور چوڑیوں کا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر رقص کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ اچانک وہ رکی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک بہت ہی دل کو ہلا دینے والا بھیانک منظر دیکھا۔ اس کی شکل بدلنے لگی، اس کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک خوبصورت حسینہ سے ایک بلی میں تبدیل ہو گئی۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ قدم زمین پر جم سے گئے تھے۔ وہ بلی چھلانگیں لگاتی ہوئی میرے کمرے کی کھڑکی پر آ بیٹھی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے کی طرف سرکا تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ وہ بلی پیار بھری نظروں سے میرے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہ بلی سے حسینہ کے روپ میں آ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ تو اب مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میرا گرم خون کچھ ہی دیر میں اس کی پیار سی
رگوں میں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے پہلے مجھے کسی انسان نے نہیں دیکھا، تم واحد انسان ہو جس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی ہوں، ورنہ میں روزانہ یہاں رات کو آتی ہوں۔ میں نے آج تک اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ رات کی رانی کے پودے میں یہ سمجھ لو میری جان ہے۔ یہ پودے مجھے بہت ہی پسند ہے، میں اس کی عاشق ہوں، اور اس لیے اس کی خوبصورت خوشبو مجھے اس دنیا میں کھینچ لاتی ہے۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھے انسان لگے تو میں نے اپنا وجود تم پر ظاہر کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے دوست بن کر ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری دوستی کی آفر کبھی نہیں ٹھکراؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوگی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں نے میرا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی دوستی کو رد نہیں کر سکا۔ اس نے دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوستی قبول کرتے ہوئے اس سے وعدہ بھی کر لیا۔ اچھا، تم مجھ سے ملنے روز آیا کرو گی؟ نہیں، میں صرف ایک رات کو ہی آؤں گی، میں دن کو نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر میں دن کو انسانی دنیا میں آئی تو سورج کی روشنی پڑتے ہی جل جاؤں گی۔ وہ میرے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہماری ملاقات روز ہوتی، میں اس سے دوستی کر کر بہت خوش تھا۔ بہرحال جب میں لوٹنے لگا تو اس سے جدائی کا احساس مجھے ڈسنے لگا۔ میں نے رات کو اس سے اس معاملے میں بات کی تو اس نے میرا یہ ڈر بھی دور کر دیا اور مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روزانہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئے گی۔ اچانک ہی بہت تیز ہوا چلنے لگی، میرے کمرے کی کھڑکی کے پٹ زور زور سے بجنے لگے اور میں خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا کر ماروی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ میرے کمرے میں عجیب سی مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلنے لگی اور مجھے میاؤں میاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلی کھڑکی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ بلی چھلانگ لگا کر میرے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک دم ہی ماروی کے روپ میں آ گئی۔ آج آنے میں دیر کیوں کر دی؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا۔ بس یار، کیا بتاؤں، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ یہ کہتی ہوئی ہمیشہ کی طرح میرے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اوہو، تمہاری کیا مجبوریاں ہیں؟ تم بالکل آزاد ہو۔ مجبوریاں تو انسانوں کی ہوتی ہیں، میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ او، تم گلے شکوے ہی کرتے رہو گے، اگر تم نے مزید فضول گفتگو کی تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی ناراضگی سے بولی۔ اوکے، اب میں کوئی بھی گلا شکوہ تم سے نہیں کروں گا، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات ہماری باتوں میں ہی بیت گئی۔ ماروی کے جانے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ دن بہت ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری اور ماروی کی دوستی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو میں جب تک اس سے بات نہ کر لیتا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک بے چینی اور گھبراہٹ سی ہونے لگتی۔ آج بھی اس کا انتظار کرتے کرتے آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں کئی بار بیڈ سے اٹھ کر ٹہل چکا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گی۔ کمرے میں اب میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چھت پر آ گیا، لیکن پھر بھی میری پریشانی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک طرف شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی جو جلدی سے ایک گھر کی دیوار پھلانگ کر گلی میں کود گئی۔ وہ لڑکی بہت پھرتیلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اتنی لمبی دیوار سے ایسے کود گئی جیسے یہ اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ کسی بلی کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی اندھیری گلی میں غائب ہوگی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ماروی لگی۔ اس کی چال بالکل ماروی سے ملتی جلتی تھی۔ اور پھر میری حیرت میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب مجھے دو آدمی اس دیوار سے پھلانگتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ بھی اس لڑکی کی ہی طرح پھرتیلے اور تیز تھے۔ وہ آدمی سیاہ لباس میں دو سائے معلوم ہو رہے تھے
چند ہی سیکنڈ میں وہ سائے بھی اندھیری گلی میں غائب ہو گئے۔ اس گھر سے اب چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے گھر کے تمام افراد بھی اس چیخو پکار سے اٹھ گئے۔ امی اور ابو اس گھر کی طرف چلے گئے جہاں سے شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً ماروی تھی۔ وہ اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ سیاہ لباس میں دو آدمی کون تھے؟ ان کا کیا رشتہ تھا ماروی کے ساتھ؟ ایسے ہی سوالات میرے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ ایسی ہی کشمکش میں نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ مجھے ناشتے کی ٹیبل پر پتہ چلا کہ رات کو 7 والے گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ قتل کا سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے یہ قتل ماروی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، کیونکہ وہ رات کو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی اور یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔ کیسے قتل ہوا؟ کس نے قتل کیا؟ میں نے ابو سے پوچھا۔ ابو بولے رات کو شاذر کے تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے والی کوئی لڑکی تھی۔ وہ قتل کرنے کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی۔ لوگ ان کو ساری رات ڈھونڈتے رہے لیکن قاتلوں کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ ان لوگوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ پولیس بھی آ کر اپنی تحقیقات کر کے چلی گئی لیکن کوئی بھی ثبوت ابھی تک نہیں ملا اور نہ ہی قاتل لڑکی اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے ماروی سے خوف آنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ قتل ماروی نے ہی کیا ہے۔ میں نے ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہ کیا اور فوتگی والے گھر چلا گیا۔ ماروی کی شکل بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی اور اس وقت ایک بھیانک چڑیل بن کر میرے سامنے کھڑی مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا سارا جسم کالے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ لمبے سیاہ دانت سرخ ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میں تیز دھار خنجر اٹھائے وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ تم میری حقیقت جان گئے ہو، اب تم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سر ہلاتا ہوا پیچھے سرک رہا تھا۔ اس نے پھرتی سے اپنا ہاتھ لہرایا۔ مجھے اپنی شاہ رگ پر تیز دھار خنجر محسوس ہوا۔ میں درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ میرے خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھرنے لگی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ میری کٹی ہوئی شاہ رگ پر رکھا اور مزے سے میرا خون چوسنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے ایک چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے گلے پر کہیں بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ شکر ہے یہ خواب تھا۔ میں اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس قتل کو پیچھے ماروی کا ہی ہاتھ تھا۔ مسلسل 3 دن گزر چکے تھے اور وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ گاؤں میں مزید 2 اور قتل ہو چکے تھے لیکن قاتل کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماروی پر مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو اس کا گلا دبا دیتا۔ میں رات کا کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو میرے کمرے میں تیز ہوا چل رہی تھی۔ کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا کر ماروی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ مجھے خوشی کے بجائے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ماروی میرے سامنے تھی۔ وہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی اور پریشان بھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور چہرے پر زخموں کے نشان بھی واضح تھے۔ لگتا ہے قتل کرتے وقت یہ زخم اس کے چہرے پر آئے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماروی پریشان اور اداس سر جھکائے کھڑی تھی۔ ڈری ڈری نظروں سے کافی دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر مجھ سے بات کیے بغیر ہی چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور پریشانی بتا رہی تھی کہ وہ ہی قاتل ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں ماروی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ ماروی مجھ سے ملنے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گی۔
اس لیے میں نے مٹی پر کچھ قرآنی آیات اور آیت الکرسی دم کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ مسلسل 5 روز سے میں ماروی کے انتظار میں تھا، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ میری پریشانی اور الجھن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک رات آخرکار میرا انتظار ختم ہوا۔ ماروی پورے 10 دنوں بعد مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ اب بھی پریشان اور ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نارمل رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے پلان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں ذرا سی بھی گڑبڑ کر کے یہ اتنا قیمتی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے ویلکم کیا۔ میں نے اس سے پریشانی اور اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو وہ خاموش اور خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی میرے گھر والوں نے مجھے قید کر دیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ایک انسان سے دوستی کر چکی ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میں تم سے ملنے آتی رہی ہوں، تم سے ملنا نہیں چھوڑا، تو انہوں نے مجھے قید کر لیا، اور ایک قیدی ہونے کے ناطے میں نے بہت سی تکلیفیں سہی ہیں۔ وہ مجھے ایسی تکلیفیں دیتے جن سے میرا جسم جلنے لگتا۔ ایک اندیکھی آگ اندر ہی اندر مجھے جلاتی رہی۔ وہ اپنی بات کر کے خاموش ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر بہت ترس آ گیا اور اس کی باتیں سچ لگنے لگی، لیکن ان لاشوں کو جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا سوچ کر مجھے اس کی سنائی ہوئی کہانی جھوٹ لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، اب اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں آج کے بعد انسانی دنیا میں نہیں آؤں گی۔ ماروی روتے ہوئے دوبارہ بول پڑی۔ اس کی آواز میں ایک شکست تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں نے افسوس سے کہا۔ اس نے تجسس سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ماروی، میں آج تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دینا چاہتے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ پہلے تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں نے بھویں اچک کر کہا۔ میرے حوصلے بلند تھے۔ اچھا یہ لو، ماروی پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دم کی ہوئی مٹی اٹھا لایا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے گرد اثار بنا دیا تاکہ وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ جا سکے۔ یہ کیا تم نے اس اثار کو ختم کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماروی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز رو ہنسی ہو گئی تھی۔ نہیں ماروی، نہیں، تم کو مرنا ہوگا، تم قاتل ہو، انسانوں کی دشمن ہو تم، میں غصے سے چیختے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے جانے دو یہاں سے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، ماروی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی؟ گاؤں میں جو 3 قتل ہوئے ہیں، ان کی ذمہ دار تم ہی ہو، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیے ہیں، میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، تم اس آثار کو ختم کرو، مجھے یہاں سے جانا ہے، کچھ ہی دیر میں سورج بھی نکلنے والا ہے، ماروی میری بات کاٹ کر بولی۔ سورج کا ہی تو مجھے انتظار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں جیت کی خوشی تھی۔ بہت پچھتاؤ گے، اب تم مجھ پر غلط سمجھ رہے ہو، میں نے تو تمہاری دوستی کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم بہت ہی بے وفا ہو، تم پر وفا کی امید تھی مجھے، میں تو اس لیے تم سے دور جا رہی تھی کہ میری دوستی محبت میں بدل چکی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ تمہارا اور میرا ملاپ ناممکن ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہاری محبت میں بہت آگے نکل گئی، لیکن تم سے مجھے اتنی نفرت کی امید نہیں تھی، تمہاری دوستی میں فخر کرتی تھی میں تو سوچتی تھی کہ تم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے، جب بھی مجھے مدد کی ضرورت ہوئی تم دوڑے چلے آؤ گے، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ تو تمہارا خیال غلط ہے، تم جھوٹی ہو، دوستی کو تم نے کھیل سمجھا، انسانوں کو قتل کر کے تم نے میری دوستی کا مان توڑا ہے، میں تم کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ پچھتاؤ گے تم، میری یادیں ساری زندگی تمہارا پیچھا کریں گی، تم ایک دن ضرور یقین کر لو گے کہ میری دوستی سچی تھی، صرف انسانوں میں ہی نہیں، دوسری مخلوق میں بھی مخلص دوست پائے جاتے ہیں، میں اپنی دوستی پر قربان ہونے کو تیار ہوں، اگر میری موت دوستی پر لگایا الزام دھو سکتی ہے
تو ایسی دوستی پر ہزاروں دفعہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، کوئی بھی فریاد تم سے نہیں کروں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤ گے، تم ساری زندگی احساس جرم کی آگ میں تڑپتے رہو گے۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ میں کرسی پر ٹانگ رکھ کر سورج کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ آخر کار میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ سورج نکلتے ہی ماروی تڑپنے لگی، اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ سورج کی کرن جیسے ہی ماروی پر پڑی، اس کا جسم سے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ پھر یکدم ہی اس کے جسم کو آگ لگی اور وہ جلنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، البتہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی سسکیاں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے جسم سے گوشت پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ اتنا بھیانک منظر دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا۔ ایک بات جو میں نے بہت حیران کر دی کہ آگ صرف اس کے جسم کو ہی لگی ہوئی تھی، باقی تمام چیزیں آگ سے محفوظ تھیں۔ حتیٰ کہ آگ کی تپش تک مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گئی۔ میں نے سکھا سانس لیا۔ میں خود کو ایک ہلکا پھلکا پرسکون سا محسوس کر رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی قتل یا چوری نہیں ہوگی۔ گاؤں کے جنگل سے آج ایک آدمی کی لاش ملی تھی۔ لاش کا حال بہت ہی برا تھا۔ لاش کے جسم سے زیادہ گوشت غائب تھا۔ جو بھی لاش کو دیکھتا کانپ کر رہ جاتا۔ سبھی یہ کہہ رہے تھے یہ قتل کسی جانور یا چڑیل نے کیا ہے۔ سبھی کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ماروی کے ابھی 2 ساتھی زندہ ہیں جو یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ انسپکٹر جاوید اس کیس میں بہت ہی دلچسپی لے رہے تھے۔ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ میرے خیال کے مطابق تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا، کیونکہ میرے مطابق قاتل کوئی انسان نہیں تھا۔ میں اس مسئلے پر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اور پھر ایک ہی حل میرے سمجھ میں آیا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی پہنچے ہوئے بزرگ سے رابطہ کروں جو جنوں بھوتوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔ اس دن میرے کزن بلال کا حویلی سے فون آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے رات کی رانی کے پودے کے متعلق بتایا کہ وہ جل گیا ہے۔ کیونکہ اکثر جب بھی بلال کا فون آتا تھا تو میں اس سے رات کی رانی کے پودے کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا۔ بہرحال مجھے اب اس پودے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انسپکٹر جاوید کی کوششیں رنگ لے آئیں اور انہوں نے 3 آدم خور آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان آدم خوروں میں 2 مرد اور 1 لڑکی تھی۔ وہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ انسپکٹر جاوید نے ان آدم خوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کے چہرے بے نقاب کر دیے تھے۔ ہر کوئی انسپکٹر جاوید کو مجرم گرفتار کرنے پر داد دے رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ خبر ابھی بھی نئی اور بری بھی تھی۔ مجھے رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ماروی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے ختم کر دیا۔ ماروی کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ تم بے وفا انسان ہو، تم پچھتاؤ گے ایک دن، تم پچھتاؤ گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے ماروی کی آواز گونج رہی تھی۔ ماروی کی تمام باتیں ٹھیک تھیں۔ اس کی یادوں نے میرا آج تک پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ وہ ٹھیک تھی۔ کہاں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی مخلص دوست پائے جاتے ہیں۔ میں اپنے پیاری دوست ماروی کو مار کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں نے اس باتوں پر یقین کر لیا ہوتا تو احساس جرم کی زندگی مجھے نہ جینا پڑتی۔ ماروی نے کہا تھا کہ تم پچھتاؤ گے ایک دن، تم کو ضرور میری سچی دوستی پر یقین آئے گا۔ مجھے یقین آ گیا ہے اس کی باتوں پر۔ ایک دن تم کو ضرور میری سچی دوستی پر یقین آئے گا۔ مجھے یقین آ گیا ہے اس کی باتوں پر، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ پچھتاوا میرا مقدر بن چکا ہے اور اس پچھتاوے کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے۔ میں آج بھی کھڑکی کھولے اس کی راہ دیکھ رہا ہوں کہ کاش وہ پھر سے زندہ ہو کر آ جائے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اس کو یاد کرنا ہوگا، اس کی یاد میں سلگنا ہوگا۔ مجھے اس کی بات نہ مان کر خود کو پچھتاوے کی زندگی میں رکھنا ہوگا۔